ہمارے باپ دادا کا وقف ہے، یہ کہنا ہے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کا۔ اسد مدنی صاحب کا آج پروگرام تھا آندھرا پردیش میں، وہاں انہوں نے وقف بورڈ اور بابری مسجد کے بارے میں زبردست بتایا ہے۔ لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ تھے۔ وقف کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ٹیکے پہ ٹکی ہوئی سرکار وقف بورڈ کے معاملے میں ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ مدنی صاحب نے بتایا کہ وقف بورڈ میں 11 ممبر ہوتے ہیں۔ یہ نئے بورڈ کی جو بات کر رہے ہیں اس میں 4 مسلم ہوں گے اور 7 غیر مذہب کے ہوں گے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بابری مسجد کے لیے جو سپریم کورٹ میں ہوا تھا اس کا بھی بڑا خلاصہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے پورا ویڈیو۔ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کا آندھرا پردیش کے اندر آج پروگرام تھا مدنی صاحب کا۔ صرف 4 ممبر مسلمان ہوں گے اور 7 ممبر غیر مسلم ہوں گے۔ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے، ہماری زمینیں ہیں۔ وہ جو 7 ممبر زیادہ ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کیا جانے کہ وقف کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ کہ اوقاف کی حفاظت کے لیے ترمیمی بل لائے، ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم اوقاف کو مسلمانوں کے آگ لگانے کے لیے یہ بل لائے ہو۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ مسجد کی کھدائی ہوئی، کوئی چیز نہیں ملی۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو مکمل فیصلہ ہے، لکھا ہوا، اعلان ہوا اس کا کہ مسجد اپنی جگہ پر مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، مسجد کے اندر گھس کر بت رکھا ہے، وہ مجرم ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسرا فیصلہ اب یقیناً یہ آئے گا کہ مسجد مسجد ہے، مندر نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ لیکن تیسرا فیصلہ آیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی۔ ہندوستان کا سپریم کورٹ بتاتا ہے مسجد اپنی جگہ پر ہے۔ یا کلیکٹر فیصلہ کرے گا، وقف بورڈ فیصلہ نہیں کرے گا۔ وقف بورڈ کے ناک کان ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ آگے کہتے ہیں 3 دفعات ہیں، دفعہ 107 آج کے وقف کے اندر، یہ دفعہ ہے 107۔ کیا ہے؟ اگر کسی آپ کے شہر کی عمارت میں کوئی آدمی 50 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہے، اتنے لمبے قبضے کے بعد مالک اگر اتنا حق ہو گیا کہ اب اس جائیداد کو جو چھوڑا نہیں سکتا، یہ قانون ہے 1963 کا۔ لیکن جو پرانا وقف بورڈ تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ جائیداد وقف جائیداد ہے تو وقف بورڈ اس کو چھوڑا سکتا ہے۔
میری اور آپ کی اگر اپنی جائیداد ہے اور آدمی 50 سال سے 60 سال سے اس میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑا سکتے. لیکن اگر وہ جائیداد وقف جائیداد ہے اور اس جائیداد پر کسی نے قبضہ 50 سال سے 60 سال سے کر رکھا ہے، وقف بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے، کورٹ میں جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ یہ وقف جائیداد ہے. آج یہ قانون کہتا ہے کہ ہم اس نئے قانون کے اندر دفعہ 107 کو ختم کرتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ لا رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے. ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے. یعنی اگر وقف مقبرے کے اوپر، مان لیجئے مسجد کے اوپر، پنجاب میں مسجدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان چلے گئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر وقف بورڈ جائے اور جا کر یہ کہے کہ اس مسجد کو خالی کرو، پرانا وقف قانون کہتا ہے خالی کرنا پڑے گا. لیکن یہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے وقف کو کھا لیا. اور آگے چلیے، دفعہ 108 میں کوئی پاکستان چلا گیا، اس کی جائیداد فوراً کسٹوڈین نے اپنے قبضے میں کر لی. آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں کسٹوڈین میں چلی گئی. لیکن اگر وہ وقف کر کے گیا ہے، آواز پر جمع ہو گئے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جمع ہونے کی آواز صرف اس پردیشی میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پہنچ رہی ہے. ہم جمعیت علماء ہند یقینی سمجھتی ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ بل ریجیکٹ ہوگا، پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کی گورنمنٹ جن بیساکھیوں کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے، آپ کی گورنمنٹ اس آواز کے بعد جو آج آپ آواز دے رہے ہیں، یقیناً اس بل کی مخالفت کرے گی. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر کیرلا سے لے کر کشمیر تک اور منی پور سے لے کر بمبئی تک ہمارے لاکھوں اوقاف ہیں. آج سے نہیں، اس ملک میں مسلمان نہیں، اس ملک میں مسلمان 1300 سال سے رہتا ہے. 1300 سال سے کیرالہ سے لے کر شمالی ہندوستان تک، مغربی ہندوستان سے لے کر مشرقی ہندوستان تک 1300-1400 سال سے ہمارے اوقاف ہیں. بڑی بڑی مسجدیں ہیں. دلی کی
जामे मस्जिद से बादशाहों की बनाई हुई बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। आज तक कानून ये था कि जो कब्रिस्तान है या मस्जिद है या खानकाहें हैं, अगरचे उनके कागजात नहीं हैं, लेकिन उनकी सूरत ये बता रही है कि वो मस्जिद है, इसका मतलब है कि वो मुसलमानों का वक्फ है। इसलिए जो पुराना दस्तूर था वक्फ का, उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो मस्जिद है उसको वक्फ माना जाएगा। चुनांचे आज तक 1300 साल से कागजात में उसको वक्फ ही बताया जाता है। ये पुराना वक्फ एक्ट था। मुल्क की बदनसीबी है कि आज जिस तरमीमी बिल को लाकर हमारे सर के ऊपर पहनाया जा रहा है, वो ये कहता है कि अगर वक्फ के कागजात नहीं हैं तो इसको वक्फ नहीं माना जाएगा। हम 1300 साल पहले के कागजात कहां से ले आए? 600 साल, 700 साल, 800 साल, 500 साल के कागजात कहां मिलेंगे? लेकिन हमारा ये अकीदा है, हम मुसलमान हैं, मस्जिद खुदा का घर वही मोतबर होगा जो वक्फ जमीन के ऊपर है। जो जमीन अल्लाह की जमीन है, कोई उस जमीन का मालिक नहीं है। किसी की जमीन को छीनकर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अगर बनी है हम उसको मस्जिद नहीं समझते। मस्जिद खुदा का घर वही है जो खुदा की जमीन के ऊपर है। जो अल्लाह की जमीन पर नहीं है हम उसको मस्जिद नहीं मानते। बाबरी मस्जिद का मुकदमा 50 साल तक जमीयत उलमा ने लड़ा है। फैजाबाद अयोध्या की अदालत से लेकर लखनऊ तक, इलाहाबाद तक और इलाहाबाद से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक करोड़ों रुपया खर्च किया तन्हा जमीयत उलमाए हिंद ने। हम कहते थे कि अखाड़े वाले ये कह रहे हैं कि यहां मंदिर था, बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। हम कह रहे थे, हमने अदालतों में कहा, प्लेटफार्मों पर कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ये कानूनन साबित हो जाए कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर राम जन्मभूमि में मस्जिद बनाई है, हम छोड़ देंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मस्जिद की खुदाई हुई कोई चीज नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुकम्मल फैसला है, लिखा हुआ, ऐलान हुआ उसका कि मस्जिद अपनी जगह पर मस्जिद है। किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। दूसरा फैसला ये है सुप्रीम कोर्ट का कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, मस्जिद के अंदर घुसकर बुत रखा है, वो मुजरिम है।
لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسرا فیصلہ اب یقیناً یہ آئے گا کہ مسجد مسجد ہے، مندر نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے. لیکن تیسرا فیصلہ آیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی. ہندوستان کا سپریم کورٹ بتاتا ہے مسجد اپنی جگہ پر ہے. آج اس کو مندر بنا دیا، لیکن پوری بی جے پی اس کو اپنے الیکشن کا معیار نہیں بنا سکی. بے آباد ہے. اجودھیا کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملک کی مذہبی دارالسلطنت بن جائے گا، لیکن کوئی نہیں، نہ آنے والا نہ جانے والا. میرے بھائی، جمعیت علماء ہند ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتی ہے. ہم سڑکوں پر نہیں اترے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. سپریم کورٹ ہمارا ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ، اگرچہ بابری مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، لیکن اس کا یہ فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی. ساری دنیا جو چاہے کہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہمارے نہیں ہیں. یہ مسئلہ وقف کا چلا دیا. ایک وقف کا قانون بنا ہوا ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر جمعیت علماء نے اپنے بڑے بڑے اجتماع کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرایا، اور آج وہ قانونی بل ہے. اس کے اندر یہ بات ہے، وقف بائی یوزر، کہ جو وقف سے، خانقاہ کی حیثیت سے، قبرستان کی حیثیت سے 100، 200، 3، 4، 5، میں کہتا ہوں 1300 سال سے چلا آ رہا ہے. اس کے کاغذات ہیں یا نہیں ہے، چونکہ اس کی صورت وقف کی ہے، اس کی صورت عبادت گاہ کی ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے، اس لیے اس کو وقف ہی مانا جائے گا. اسی قانون پر عدالتوں کے فیصلے ہیں، وقف کونسل کے فیصلے ہیں، وقف بورڈ کے فیصلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے. قانون یہ ہے کہ جو وقف ہے وہ وقف ہی رہے گا. جس کی صورت وقف کی ہے، اگرچہ اس کے کاغذات نہ ہو، اس کو وقف ہی مانا جائے گا. آج تک اسی کے اوپر عمل ہو رہا